أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، اس کے بعد کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو، پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا. بصائر للناس، یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا. وہدن، اور ہدایت ہے. ورحمتن، اور رحمت ہے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب سے، یعنی تورات سے جو ہے وہ نوازا، اور فرعون اور اس کا جو لشکر تھا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، کہ وہ سمندر کے اندر، دریا کے اندر جو ہے وہ غرق ہو گئے. اور اسی طرح ظاہر ہے جو پہلی قومیں تھیں وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، اور یہ جو پیغام تھا، یہ جو احکامات تھے، یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھے. کہ فرعون جو اپنے آپ کو بڑا جو وہ رب العالیٰ کہتا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا اور نشانہ عبرت بنا دیا. تو آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ دیکھ لو کہ جس نے بھی اللہ سے بغاوت کی، اللہ سے سرکشی کی، اس کی نافرمانی کی، تو اس کا انجام بھی فرعون جیسا ہی ہوگا. اس لیے یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، تاکہ وہ لوگ اس سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر غربی جانب میں موجود نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم جو ہے وہ دیا گیا. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ ہی وہاں پر آپ عینی شاہد یا موجود نہیں تھے. اب یہ یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور جو اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیز بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے واقعات تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہزاروں سال پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موجود تھے، اور جو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا گیا تو اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے، اور نہ ہی آپ جو ہے وہ عینی شاہد تھے. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے جو بہت ساری بستیاں جو ہے وہ پیدا کی. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور انہیں جو ہے وہ لمبی عمریں عطا کی. وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور نہ ہی آپ اہل مدین کے درمیان موجود تھے کہ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کہ ان کو ہماری آیات جو پڑھ کر سناتے. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن یہ ہم ہی ہیں کہ جو رسولوں کو بھیجنے والے ہیں. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، تو یہ غیب کی خبریں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا ہے.
کہ ظاہر ہے جب وہ کئی سو سال 1000 سال پہلے جو موسیٰ علیہ السلام مدین کے اندر گئے، وہاں پر ایک شیخ کے گھر میں رہے اور جو مدت وہاں پر پوری کی، اور ظاہر ہے یہ جو سارے واقعات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ان کے بارے میں معلوم اور جو وہ آگاہ کر رہا ہے، لہٰذا یہ مکہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو رسولوں کو بھیجنے والا ہے۔ یہ انبیاء کرام کے ساتھ خاص تھی کہ ان کو مستقبل کے حوالے سے ماضی کی جو خبریں ہیں وہ جب ان کو بتائی جاتی تھیں، اور انبیاء بھی جب اتنا علم رکھتے تھے کہ جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی کے ذریعے سے جو بات جو ہے وہ بتائی جاتی تھی۔ قرآن کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ واضح طور پر موجود ہیں، تو اس لیے اہل مکہ سے کہا کہ یہ جو مدین والوں کی تمہیں خبریں دی جا رہی ہیں، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تو نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ یہ ساری باتیں اللہ جو ہے وہ ان کو وحی کے ذریعے سے جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور نہ آپ طور کی جانب تھے، اِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ یہ یعنی طور پہاڑ کے جب موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر ندا دی گئی، پکارا گیا، تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ رحمت ہے آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، کہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ جس کے پاس ڈرانے والا اس سے پہلے، من قبلک، اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں آیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے آپ کے اوپر، کہ جو اہل مکہ ہیں ان کی طرف جو ہے وہ آپ کو بھیجا گیا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کے احکامات جو ہے وہ کون سے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کے اندر کون کون سی باتیں جو ہے وہ آتی ہیں۔ کیونکہ اہل مکہ جو قریش مکہ تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو ہے وہ تقریباً 3000 سال تک جو ہے وہ کوئی نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، لیکن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے پے در پے جو ہے وہ انبیاء بھیجے، اور مسلسل جو ہے وہ انبیاء کا ایک جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو اس لیے اہل مکہ سے کہا کہ یہ آپ کی طرف جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کریں کہ ان لوگوں کی طرف پہلے ڈرانے والا جو ہے وہ کوئی نہیں آیا ہے، تاکہ آپ ان کو ڈرائیں گے تو ایک جو حجت ہے وہ بات جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، ایک دلیل ان کے اوپر قائم ہو جائے گی۔ ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ کل قیامت والے دن یہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا ہمیں خبردار کرنے کے لیے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو ڈرائیں، تاکہ وہ ان کو راہ راست کے اوپر لائیں اور اللہ کا پیغام ان کے سامنے جو ہے وہ پڑھ کر سنائیں، تاکہ جو بھی عمل کرے گا تو پھر وہ دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ تو ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے نبوت کا جتنا بھی سلسلہ ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے کسی کی اپنی کوئی ایسی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ جب وہ خود، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے جو ہے وہ برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ جس سے چاہتا ہے جو اپنے نیک بندوں کے اندر انبیاء کے اندر اس نے جو ہے وہ شامل کیا ہے، کیونکہ یہ محض عبادات ہے، کسی اور وجہ سے یہ نبوت جو ہے وہ نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ کی جو ہے وہ دین ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عطا کی جاتی ہے۔ اور انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں ان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے خبریں دی ہیں غیب کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ وحی کے ذریعے، لیکن اصل جو غیب کا علم ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، کہ جو قرآن مجید کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ،
کہ غیب کے خزانے کی جتنی بھی کنجیاں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے پاس ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو لہٰذا یہ انبیاء کرام اللہ کا پیغام لے کر لوگوں کے سامنے آئے، تو جس جس نے اس پیغام کو مانا اس نے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا، اور آخرت کے اندر بھی جو ہے اللہ اس کو کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔